دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی دینی سسٹر ضیاء خان امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو دین اسلام کے 3 عقائد کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اسکپ نہ کرتے ہوئے ویڈیو کو لازم دیکھیے گا۔ ایک عقیدہ ہے توحید کا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی ہمارا عقیدہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور اللہ ایک ہے۔ اگر ہم اس کی صفات میں یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی معافی بھی نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت کے سچے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی پیدا نہیں ہوگا اور نہ آ سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی تھی، یعنی ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ہم امتی ہیں وہ آخری نبی تھے۔ اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا میں کرے گا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا، اور یہ عقیدہ سب انبیاء کرام کا رہا ہے، اس لیے کہ دین کا تصور اس کے سوا ادھورا ہوتا ہے۔ ایک بندہ اگر اس دنیا میں خواہشات کو چھوڑتا ہے اور اچھائی کی خاطر قربانیاں دیتا ہے تو ہماری عقل تقاضا کرتی ہے کہ اسے اس چیز کا بدلہ ملنا چاہیے۔ اور ایک آدمی اگر خواہشات کا بندہ بنتا ہے، دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے، یعنی ان کے حقوق کو مارتا ہے، ان کو تکلیف دیتا ہے، ایذا پہنچاتا ہے، تو ہماری عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس بندے کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ تو دنیا عمل کی جگہ ہے اور قیامت کا دن اس کے بدلے کی جگہ ہے، اس لیے دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، تو ہم ایک محدود وقت گزاریں گے اور بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچیں گے۔ دنیا میں جو کیا ہوگا اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے آگے ارشاد فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں، تم ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے، اس دن مومن کے لیے زندگی کا فیصلہ ہوگا، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا۔ یہ جو قیامت کا تصور ہوتا ہے یہ انسان کی پریشانیوں کو کم کر دیتا ہے، انسان کی خوشیوں میں جو انسان خوشیوں میں مدہوش ہوتا ہے وہ نہیں ہونے دیتا ہے۔ قیامت کا تصور ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ بے شک ہمیں مرنا بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہمیں جانا بھی ہے۔ تو یہ تصور ہمیں قابو میں رکھتا ہے، جو انسان جیسا کرے گا اس کو ویسا بھرنا ہوگا وہاں پہ جا کے۔ آخرت کا جو عقیدہ ہے، چلیں ایک مثال کے طور پر آپ کو ایک بات سمجھاتے ہیں، ماننے میں فائدہ ہے۔ انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہے، پیدا ہونے سے چند لمحے پہلے اگر اس کو کوئی یہ بتائے کہ تم ایک ایسے جہان میں جا رہے ہو جہاں 6 فٹ کا انسان ہوتا ہے اور 20 منزلہ بلڈنگیں ہوتی ہیں اور 50 فٹ اونچے درخت ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، وہ کہے گا اچھا دیکھتا ہوں۔ تو انڈے کے اندر تو اس کو کچھ نظر نہیں آ سکتا، مان جائے تو بہتر، نہیں مانے گا تو جیسے ہی وہ انڈے سے باہر نکلے گا وہ انسان کو بھی دیکھے گا، وہ درختوں کو بھی دیکھے گا، وہ پہاڑوں کو بھی دیکھے گا اور دریا کو بھی دیکھے گا۔ بالکل یہی حال انسان کا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں جنت اور جہنم کے حالات کو دیکھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب نے دنیا میں آ کر اس کی گواہی دی، سمجھایا کہ ایک دن آنے والا ہے جب تمہارا حساب ہوگا، لوگوں اس دن کی تیاری کر لو۔ ہم اگر اس کو مان لیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کر لیں گے، اور اگر نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔ تو میرے دینی بہنوں اور بھائیوں، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آخرت کی تیاری میں لگیں۔ یہ دنیا چند لمحے کی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے، تو اس لیے آخرت کی تیاری کریے، اللہ کا کیا احکام ہے اس کو جاننے کی کوشش کریے،
ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔